السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو جے فن میڈیا کلب۔ آج جب میں اسکول سے گھر واپس آئی تو میں بہت تھکی ہوئی تھی۔ پھر میں دھوپ لینے کے لیے اپنی چھت پر آئی، لیکن یہاں پر تو دھوپ بہت ہی کم تھی۔ لیکن میں نے کہا کہ اب اوپر آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ اپنے بجز پیرٹ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا جائے۔ چھت پر دھوپ تو تھی نہیں، لیکن تھوڑی بہت ہیٹ تھی جس سے وارمتھ فیل ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی سے کام چلایا جائے۔ پھر میں اپنے پودوں کے پاس آئی اور مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ میرے سارے پودے سردی کی وجہ سے مرجھا گئے تھے۔ لیکن نیچر ہے، نیچر کے آگے ہم سب بے بس ہیں۔ میرے لیموں کے پودے پر بھی صرف 2 لیموں رہ گئے ہیں۔ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ ہم آتے ہیں اپنی آج کی نئی انٹرسٹنگ سٹوری کی طرف، جس کا نام ہے کلیور مرچو۔ تو پھر اپنے بجز پیرٹس کو ایک سٹوری سناتے ہیں۔ ایک لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک جنگل میں رہتے تھے جو بہت ہی گھنا تھا۔ ان کے 11 بیٹے تھے۔ جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کا نام مرچو تھا۔ سوچنے کی بات ہے، اس کا نام مرچو کیوں تھا؟ جب وہ پیدا ہوا تھا تو وہ صرف ایک مرچ کی جسامت کا تھا، اس لیے اس کا نام مرچو رکھ دیا گیا۔ یہ سٹوری بھی اسی مرچو کے بارے میں ہے۔ وہ لکڑہارا بہت غریب تھا، اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے بیٹوں کو کھانا کھلا سکے۔ آخر نوبت یہ آئی کہ ان کے پاس سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ اب ان کے پاس اپنے بیٹوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا، ہمارے پاس اپنے بیٹوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے کوئی امیر آدمی انہیں وہاں سے اٹھا لے اور وہ ان کی بہتر پرورش کر سکے۔ بیوی نے جب اپنے بیٹوں کو چھوڑنے کی بات سنی تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ وہ اونچی اونچی آوازوں میں رونے لگ گئی کہ میں اپنے بیٹوں کو نہیں چھوڑ سکتی، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کے پاس اپنے بیٹوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور وہ اپنے بیٹوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ آخر کار وہ اس بات پر آمادہ ہو گئی کہ اپنے بیٹوں کو جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا جائے گا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ مرچو وہاں پر ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ اپنے بستر پر واپس گیا اور پوری رات یہ سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ جب صبح ہونے والی تھی، مرچو اپنے بستر سے اٹھا اور گھر کے باہر گیا۔ اس نے چھوٹے چھوٹے سفید پتھر جمع کیے اور ان کو اپنی جیبوں میں بھر لیے۔ لکڑہارے نے اپنے سب بیٹوں کو بلایا اور ان کو جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے لے گیا۔ لڑکے بھی خوشی خوشی ان کے ساتھ چلے گئے۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کرو اور میں درخت کاٹوں گا۔ جب لڑکے کام میں مصروف ہو گئے تو لکڑہارے اور اس کی بیوی نے موقع دیکھتے ہی وہاں سے نکل لیا۔ جب بچوں نے اپنے ماں باپ کو وہاں نہ پایا تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور اونچی اونچی آوازوں میں رونے لگ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جنگل میں گم ہو گئے ہیں۔ پھر مرچو نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ تم لوگ پریشان مت ہو، میں گھر کا راستہ جانتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے مرچو نے کیا کیا تھا؟ جو سفید پتھر مرچو نے اپنی جیبوں میں بھرے تھے، اس نے وہ راستے میں آتے ہوئے گرا دیے تھے تاکہ وہ گھر کا راستہ جان سکیں۔ سب لڑکے مرچو کے پیچھے پیچھے گھر تک پہنچ گئے۔ وہ باہر ہو کر یہ سن رہے تھے کہ ان کے ماں باپ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ جب لکڑہارے اور اس کی بیوی گھر واپس پہنچے تو انہوں نے ایک بہت بڑی رقم دیکھی۔ یہ اس قرض کی ادائیگی تھی جو انہوں نے بہت دیر پہلے کی تھی، جس کے بارے میں انہیں بھول چکا تھا۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی بہت خوش ہوئے، لیکن وہ اداس ہو گئے کیونکہ ان کے بیٹے جنگل میں تھے۔ پھر سب لڑکے گھر میں داخل ہوئے۔ سب نے اپنی ماں کو گلے لگا لیا اور پھر وہ ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگے۔ تو کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے بجز پیرٹس لوسی اور ٹنکی سب نے ہی سٹوری کو بہت انجوائے کیا۔ جیسے ہی سٹوری اینڈ ہوئی تو گلی میں ایک آواز آئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو یہ ایک کیک پیسٹری والا تھا۔ اس کے پاس بہت سی کیک بھی تھے اور پیسٹری بھی تھی۔ حالانکہ یہ ہیلدی نہیں ہوتی، پھر بھی لوگ اسے کھاتے ہیں۔ تو آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سی یو، اللہ حافظ۔